اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سورت کا نام تکاثر ہے، مکی سورت ہے۔ تکاثر کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ میں مقابلہ۔ صحیح، میں نے زیادہ کر لیا، وہ کہتے ہیں میں نے زیادہ کر لیا، میرے اتنے ہو گئے، میرے اتنے ہو گئے۔ یہ جو کھینچا تانی ہے اور زیادہ میں مقابلہ ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ تکاثر۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا کثرت کے مقابلے نے یا کثرت کے حرص نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبرستان میں۔ مقابر مقبرہ کی جمع۔ تم اس زیادہ کے حرص میں رہے، اس زیادہ کے حرص نے تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، علم الیقین، یقین کا علم، تم کو یقین ہو جاتا۔ لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونہا، پھر تم ضرور بالضرور دیکھو گے اس جہنم کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن، پھر تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اس صورت کے اندر بیان ہے انسانوں کی بیماری کس چیز کا؟ غفلت کا۔ انسانوں کی بیماری کیا ہے؟ غفلت۔ اور اس غفلت کا سبب کیا ہے؟ مقابلہ۔ سمجھ گئے نا؟ اس مقابلے میں لوگ لگے ہیں۔ آپ دیکھو تو ہر آدمی کہتے ہیں ابھی اور آگے بڑھتا ہوں، اور آگے بڑھتا ہوں، اور آگے بڑھتا ہوں۔ کوئی اپنی جگہ پر مطمئن اور راضی نہیں۔ جو 1000 کماتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو 10 کرنا ہے، جو 10 کماتا ہے وہ کہتے ہیں 1,00,000 کرنا ہے، جو 1,00,000 کماتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو کروڑ کرنا ہے، جو کروڑ کماتا ہے اس کو کہتے ہیں ارب کرنا ہے، جو ارب کماتے اس کو کہتے ہیں خرب کرنا ہے، جو خرب کماتے اس سے آگے جا رہے، یعنی رکنے کا نام نہیں۔ ایک آدمی کا گھر ہے جس میں اس کا سب افراد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ابھی اس سے ایک اور بڑا گھر۔ وہ بڑا گھر، اب تو آپ کے خاندان کے سب افراد آرام سے آئیں گے، کہتے ہیں نا اس سے ابھی ایک اور بڑا۔ ایک گاڑی لے لی جس میں وہ سواری بہت اچھی اس میں ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن مارکیٹ میں ایک اور گاڑی آ گئی ہے، کہتے ہیں نا یہ والی نہیں، اب وہ والی گاڑی۔ موبائل لے لیا، ضرورت پوری ہو رہی ہے، کہتے ہیں نا یہ والا نہیں، اب ایک نیا آیا ہے وہ والا۔ شاپنگ مال بن گئے، یعنی اس میں سودا کرنا یہ اس کلچر کا حصہ ہے، یہ ایک شوق ہے۔ وہ ایک آدمی نے کہتے ہیں نا کہ بازار سے جا کر کے نئے فیشن کے کپڑے لیے اور وہ دوڑ دوڑ کر کے گھر جا رہا تھا۔
تو کسی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر پہنچنے سے پہلے یہ فیشن ختم ہو جائے۔ سمجھے بات کو؟ جنون ہے بس۔ یہ والا تو اب ختم ہو گیا ہے، تو یہ والا جوڑا پہنوں گا تو یہ تو پرانا ہے، لوگ کیا کہیں گے پھر؟ اب ایک بڑا سوال ہمارے لیے تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ مجھ سے کسی نے کہا کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، تو میں نے کہا لوگ فارغ ہے کیا کہ وہ کیا کہیں گے؟ لوگ اپنی باتیں کریں گے، ہمارے بارے میں تھوڑی فارغ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو اب دیکھو یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کثرت کا مقابلہ ہے، چل رہا ہے، اس نے یہ کیا میں یہ کروں، اچھا اس نے یہ کر لیا، پھر پریشان بیٹھے۔ خواتین آپس میں اپنے خاوندوں کہتے اچھا آپ نے یہ کیا، فلانے نے تو اس نے تو اپنی بیوی کو یہ دیا، خاون بیچارہ پریشان ٹینشن میں۔ سمجھ گئے؟ قناعت زندگی سے جب رخصت ہو جائے اور آدمی خواہشات کی زندگی میں پڑ جائے تو بادشاہ کی زندگی بھی مشکل، اور جب آدمی قناعت کی زندگی میں آ جائے تو فقیر بھی بادشاہوں کی زندگی گزرتا۔ قناعت اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی دولت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کا سوال کیا اللہ سے، اے اللہ میں آپ سے مجھ کو جو آپ نے مجھ کو رزق دیا ہے اس پر میرے دل میں قناعت پیدا کر۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو اتنا مطمئن دیکھیں گے، ان کے کپڑے کس قسم کے ہیں، جو ہے ان کی طاقت، مطمئن ہے بالکل، کسی کو للچاتی نظروں سے بھوکی نظروں سے دیکھ رہے ہیں نہیں، بالکل پرواہ نہیں ان کو۔ سو کہتے ہیں نا چشم سیر وہ گسترگی او مڑی استرگی، ہے نا، وہ گسترگی اور مڑی استرگی، اب فارسی میں اس کو کہتے ہیں چشم سیر، یعنی اس کی آنکھیں بھری ہوئی۔ ایک آدمی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر گیا، اور کھاؤ، کہتے ہیں نا بس اور نہیں کھا سکتا، اب اس آدمی کے سامنے لاؤ پلاؤ لاؤ فلانا لاؤ فلانا لاؤ، تو وہ آدمی کہتا ہے اب تو میں کھا سکتا نہیں، پیٹ بھرا ہوا۔ ایک ہوتا ہے پیٹ بھرا ہوا، ایک ہوتا ہے آنکھیں بھری ہوئی، دل بھرا ہوا، اس کو کہتے ہیں قناعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ قناعت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قریب لوگوں کے قریب آئے گا، اس میں بھی یہ صفات آ جائیں۔ سمجھ گئے نا؟ ورنہ تو اسی بھوک میں، اسی مقابلے میں لوگ پریشان، سرگردان، پاگل، بھوک ہے جو مٹتی نہیں۔ ہمارے ملک میں دیکھو سیاستدانوں کو قبضے چل رہے، پلاٹ وہ لے لیا، ادھر پلاٹ لے لیا، ادھر اس سے قبضہ کر لیا، کہ بھائی کیا کرو کہ تمہارا پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا؟ تم کتنا کھاؤ گے؟ اگر ایک آدمی دنیا کے اس سارے ٹکڑوں پہ قبضہ کر لے، وہ پھر بھی وہ اپنے ایک چارپائی میں سوئے گا، اس سے کیا کرے گا وہ زیادہ؟ سب کچھ میرے پاس آ جائے، کتنا کھاؤ گے تم یہ بتا دو؟ یہ سب کھانے تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں، چلو تم کتنا کھاؤ گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی روٹی کھاؤ گے بتا دو؟ کتنا سالن کھاؤ گے؟ جنون ہے، جنون ہے، پاگل پنا ہے جو اس کے اندر پڑ جائے، کپڑوں کا جنون ہے۔ حضرات ابھی ہمارے استاذ کا انتقال ہوا پچھلے دنوں میں نے بتایا، مجھے زندگی میں نہیں معلوم تھا، ابھی معلوم ہوا ہے۔ ان کے وہ صرف 2 جوڑے رکھتے تھے، مولانا عبدالرزاق صاحب، ہاں صرف 2 جوڑے، اتنے شاگرد، ہزاروں میں تو ان کے شاگرد تھے، ہم تو ان کے سامنے چھوٹے بڑے ہوئے۔ یہ جو
وقاص نہ میں نہیں، وقاص میں اس سے تھوڑا خیر میں بڑھاؤں گا۔ وقاص کی عمر کتنی ہے؟ 11 سال ہے، اور میں نے ان سے جب پڑھنا شروع کیا دادیہ میں عمر 12 سال ہوگی، ہاں بس میں ان سے پڑھتا تھا، سیرت میں نے ان سے پڑھی، ابھی انتقال ہوگی۔ 2 جوڑے لوگ تو ان کو وہ خوشی سے وہ ہدیہ قبول کریں تو سعادت ہے۔ حضرت میں اگر آپ کو ہدیہ فرمانا، میرے تو جو 2 جوڑے پورے ہیں، کسی اور کو ہدیہ دے دو۔ عجیب زندگی، قناعت، خوش مطمئن۔ بیٹی کا گھر پیر کالونی میں، حضرت کا گھر بنوری ٹاؤن کے پاس، بنوری ٹاؤن سے پیر کالونی تک یوں پیدل نکلیں گے، شاید جائیں گے تو 2-3 کلومیٹر کا راستہ ہوگا۔ ہزاروں شاگرد ان کے اشارہ کریں گے تو کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، حضرت پیدل آتے جاتے اس عمر تک۔ ان لوگوں پر اللہ نے اس دنیا کو کھول کے رکھ دیا ہے، ان کے دلوں میں اس کی قدر ہی نہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ حسد کریں، اس کی وجہ سے ہم نہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے آپ کو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب رحم و مدظلہ کے جو والد ہیں، وہ قصہ بیان کرتے ہیں، ان کی ایک بیٹی تھی، یعنی ان کی بہن تھی، انہوں نے بڑی عمر میں دانت نکالا۔ دانت نکالنے کی تو بہت تکلیف ہے، دانت میں درد کی بھی بہت تکلیف ہے، نکالو پھر بھی تکلیف ہے۔ تو جب دانت نکالا تو اپنے والد کو کہنے لگی کہ ابا جان، یہ دانت میں بھی کتنی تکلیف ہے، بچپن میں نکلتے ہیں پھر بھی تکلیف ہے، جب گرتے ہیں پھر بھی تکلیف ہے، بڑی عمر میں نکالو پھر بھی تکلیف ہے، نکالنے کے بعد پھر بھی تکلیف ہے، تکلیف ہی تکلیف۔ فرمایا اچھا، آپ کو صرف یہ اتنے عرصوں کی تکلیف یاد رہ گئی، اور بیچ کے اتنے سالوں میں جو تم نے اس سے کھانے کھائے اور چیزیں کھائی وہ تم بھول گئی۔ قناعت اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی دولت۔ ایک عالم نے پوری اس پر کتاب لکھی ہے، گلستان قناعت، مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ قصے جمع کیے۔ حضرات، انسان کی خوشی اور دل، اور انسان کی خوشی اور غمی، اور انسان کی مالداری اور فقیری، یہ بار نہیں ہے، سب ادھر رکھی، سب ادھر ہے۔ خوش وہ ہے جو ادھر خوش ہو، غمگین وہ ہے جو ادھر غمگین ہو، مالدار وہ ہے جو ادھر مالدار ہو، غریب وہ ہے جو ادھر غریب ہو۔ باہر کے سامان کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا ہے، اور اس نے اپنا قصہ پھر اس نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اس کی جو سوانح ہے وہ ساحل کے نام، ساحل، طوفان سے ساحل تک، وہ کتاب چھپ گئی، اس کے حالات پورا کارگزاری۔ غالباً اصل انگریزی میں اس کا اردو ترجمہ یہ ہو گیا، طوفان سے ساحل تک۔ وہ کہتے ہیں میں نے یورپ معاشرے کو بہت دیکھا ہے، گھوما پھرا ہوں، میں نے یورپ کے معاشرے کو اندر سے دیکھا ہے کہ وہ بہت خفا اور پریشان ہے، بہت غمگین ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے۔ میں معلوم کرتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان لوگوں کے پاس کیا پریشانی، ان کے پاس جو زندگی کا سارا سامان موجود ہے۔ ایک غریب اگر پریشان ہو اس وجہ سے کہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، بیمار ہے، علاج کا انتظام نہیں ہے،
تو اس کا پریشان ہونا تو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک آدمی کا ٹاٹ باٹ کا گھر ہے، اس میں بہترین گاڑی کھڑی ہے، اور اس آدمی کے پاس اپنا کاروبار یا ملازمت ہے، اور وہ بیمار ہو تو بہترین علاج کا انتظام ہے، اور اس کے پاس زندگی کی ضرورتیں نہ سہولتیں موجود ہیں۔ ضرورت تو پہلا والا درجہ ہے، سہولت اس کے بعد کا درجہ ہے۔ میں سوچتا تھا کہ آخر ان لوگوں کو کہاں سے یہ پریشانی لگی ہوئی؟ اس بیماری کا سبب میں جاننا چاہتا تھا۔ کہتے ایک دن میں نے قرآن اٹھایا اور یہ الہاکم التکاثر کی صورت پڑھی، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، مجھے ایسا لگا جیسا یورپ کے نبض پر قرآن ہاتھ رکھ کر کے بات کر رہا ہے۔ اچھا یہ بیماری ہے، یہ جو کثرت مقابلہ ہے، جو ایک حال پہ آدمی راضی نہیں ہے، اور آگے جانا ہے، تھوڑا اور جانا ہے، اور جانا ہے، اور جانا ہے، اور جانا ہے، یہ جو اور کا مقابلہ ہے، اس نے لوگوں کو پریشان کیا۔ ایک بچہ اسلامی اسکول سے آیا، ہر چیز پر اسلام کا نام لگنے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلامی بن جائے۔ ایک آدمی ایک بچہ اسلامی اسکول سے واپس آیا، اور جب گھر میں آیا تو پریشان بیٹھا ہوا، اپنے ماں باپ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک نہیں ہوں، ادھر اپنے میں خوش نہیں ہوں۔ کیوں؟ اتنا سب چیزیں موجود ہیں۔ کہا ہمارے گھر میں تو سوئمنگ پول نہیں، تالاب نہیں ہے نہانے کا۔ اب ادھر یہ تاثر آپ دیکھو، بلڈنگ دکھائیں گے، گاڑی دکھائیں گے، سوئمنگ پول، اور بچوں کا کچے ذہن میں یہ جا رہا۔ بھائی ان بچوں کو شکر کے جذبات سکھا دو۔ یہ مقابلہ چل۔ اچھا پھر آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ابو ہم کو یہ لا کر کے دیتے۔ اچھا وہ بیچارہ پریشان بیٹھا، موبائل میں تصویریں چل۔ اس نسل کی کتنی غلط تربیت ہو رہی۔ عمل سے آدمی سکھاتا ہے، عمل سے۔ میں نے وہ جمعے میں قصہ بھی سنایا تھا، وفا عبد الکریم ہے نا، فلسطین کی وہ بچی وفا عبد الکریم کا جوتا، یعنی معلمہ استانی نے یہ کہا کہ اگر کسی نے ٹھیک سبق سنایا تو میں اس کو جوتے انعام کے اندر دوں گی، ایک جوتے کا جوڑا۔ جب امتحان ہو گیا تو سب نے اس میں ٹھیک نمبر لے لی، اب ایک جوڑا جوتا تو پورے کلاس میں کیسے دیں گے؟ تو کہا اچھا ایسا کریں گے کہ پھر قرآن دازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا اس کو جوتا دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پرچیاں ڈالیں۔ کہا چلو سب پرچی پہ اپنا نام لکھ کے دے دو۔ پرچی سب نے نام دے دی، لکھ کر کے ڈبے میں ڈال دے۔ اس نے خوب اس کو خلط مرد کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو جائے نا، نام لکھا تو وفا عبد الکریم، وفا عبد الکریم۔ سب بچے خوش ہو گئے، وفا عبد الکریم کا نام نکلے، جوڑا اس کو دے دیا۔ ہم سب اس پر بہت خوش، کیونکہ اس کے جوتے نہیں تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ سب خوش، جوتے وفا عبد الکریم کو مل گئے۔ وہ جب معلمہ نے دیکھا کہ یہ اس کا نام کیسے نکلا ہے، جب اس نے اور پرچیوں کو دیکھا تو سب پرچیوں پر وفا عبد الکریم لکھا ہوا تھا۔ وہ بچے یہ چاہتے تھے کہ اسی کو مل جائے۔ کہتے ہیں وہ معلمہ اپنے گھر کے شوہر کو بتایا کہ دیکھو وفا کے ساتھ اور بچے تعاون کرنا چاہتے تھے، ہم کو وہ احساس نہیں ہوا، بچوں کو وہ احساس ہوگی۔ حضرت اللہ جل جلالہ کا دین، اللہ جل جلالہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ علیہ السلام کی تربیت بہت عظیم، بہت عظیم۔ دنیا آخرت کی زندگی اسی میں۔
حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی وہ کتاب حیات المسلمین جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں، جو میں نے ادھر شروع بھی کیا نا ہفتے کو، حضرت قرآن کی آیات و احادیث سے ثابت کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی زندگی صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے تابع دار لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے نہ آخرت کی زندگی ہے نہ دنیا کی زندگی۔ سمجھ میں بات ہے؟ اب دیکھو، الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈالا کثرت کے حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے کہاں؟ قبرستان۔ اب علاج، پھر اس حرص کا، اس کا علاج کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ جس پر تم پر مر رہے ہو نا، اس کی حقیقت تم کو معلوم ہو جائے گی، یہ تمہارے ہاتھوں سے کھینچ لیا جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے، لیکن جاننا صرف ایسا نہیں، جاننا کون سا؟ یقین والا علم۔ اگر یقین والا علم تم کو حاصل ہو جائے تو تمہارے اس مرض کا علاج ہو جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ حضرات، آج یقین کا علم پیدا کرو، کل یقین کی آنکھ سے تم کو یہ معلوم ہو جائے گا۔ آج غیب کا علم، غیب پر ایمان ہے تو یقین کا علم ہوگا، کل یہ غیب مشاہدہ ہو جائے گا تو یقین کی آنکھ ہو جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا، لیکن پھر تم اعتبار نہیں ہے اس کا۔ ثم لتسألن، پھر ضرور تم سے سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ سب